مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے با مقصد زندگی میں ہم حاضر ہیں، اور آج الحمدللہ عز و جل ایک اور اہم موضوع کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پوری توجہ کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں حاضری دیں گے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو۔ علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں گے، علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی پھول دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس سلسلے میں بامقصد زندگی گزارنے کے حوالے سے وہ اوصاف، وہ صفات جن کا اپنانا ضروری ہے، جو انسان کی اخلاق کی تعمیر کے حوالے سے، کردار کی تعمیر کے حوالے سے ضروری ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے۔ نیز ان ناپسندیدہ باتوں کا بیان ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان میں مبتلا ہوگا، ان چیزوں میں ابتلا پایا جائے گا، تو زندگی کا جو ایک مقصد ہے، اگر کسی نے کوئی مقصد بنایا اور حقیقت میں مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی نے بھی ایک مدنی مقصد دیا ہے ہمیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے دنیا بھر میں مجموعی طور پر کروڑوں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی وساطت سے دعوت اسلامی سے متعارف ہیں۔ تو ایک مقصد ہم نے بنایا ہے اپنی زندگی کا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو وہ اوصاف حمیدہ کہ جن کے اپنانے سے ہماری جو ایک زندگی ہے، اپنے مقصد کی طرف ہم اچھے انداز سے چل پائیں گے، اپنے مقصد کو اچھے انداز میں اچیو کر پائیں گے، ان اوصاف کا بیان ہوتا ہے۔ پچھلے سلسلے میں بھی ایک اہم موضوع تھا فیصلہ کرنے کے حوالے سے مشورے کی کیا اہمیت ہے، اور آج الحمدللہ عز و جل مزید آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں دنیاوی امور سے، یا کوئی معاملہ دنیاوی امور سے ہو یا دینی امور سے ہو، کرنے نہ کرنے کے حوالے سے، یا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، چند آپشنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو کس آپشن کو ہمیں اختیار کرنا ہے، کس کو اڈاپٹ کرنا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پچھلے سلسلے میں بیان ہوا کہ مشورہ کرنا چاہیے، اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، ڈیسیجن لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر، خوب غور و فکر کر کے وہ کام کرنا چاہیے، اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ جو ایک ہماری فطرت میں چیز ہے، عجلت، جلد بازی، کہ بغیر سوچے سمجھے ہم کوئی کام کرنے کا طے کر لیتے ہیں، تو یہ جو جلد بازی ہے، یہ اکثر اوقات فیصلہ کرنے میں جب جلد بازی کی جاتی ہے تو یہ ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ فیصلہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا جس سے پہلے سوچ و بچار نہ کی جائے۔ یہ جو جلد بازی ہے، عجلت، اس کا یعنی یہ الٹ ہے، اور
دوسری طرف دیکھیں تو توقف یعنی ٹھہراؤ. بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اپنے اوپر غور کریں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں عجلت ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بس کر گزرتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، توقف کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمیں نیک اعمال پر استقامت ملے، جو بھی ہم کام کریں آگے ہی بڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ میں اچھے کاموں کی توفیق دے، نیک کاموں کی توفیق دے. ہم جو کام کریں اس میں استقامت مل جائے، ہم آگے بڑھیں، پیچھے نہ آئیں. تو اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجیے، مستقل مزاجی پیدا کیجیے، استقامت کی طرف بڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے جس مدنی مقصد کو اختیار کیا، اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ وابستہ ہیں، اس شعبے کے حوالے سے بھی اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کیجیے. فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سوچ و بچار کر لیجئے، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد اب جب آپ عملی قدم اٹھا چکے تو اب آپ پیچھے نہ آئیے بلکہ آگے ہی بڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی. پوری توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آئیے پہلے تو یہ سماعت فرمائیے کہ یہ جو طبیعت میں عجلت ہے، جلد بازی ہے، اس کے حوالے سے کیا ہماری شریعت نے بھی کوئی رہنمائی کی ہے؟ تو جیسا کہ پہلے بھی سلسلوں میں بیان ہوتا رہا کہ الحمدللہ دین اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. دنیا کے ہر معاملے میں، معاشرتی معاملات ہوں یا عبادت کے معاملات ہوں، امور آخرت سے کوئی کام ہو یا کاروبار کے تعلق سے ہو، رشتوں کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، الحمدللہ عز و جل دین اسلام ہماری کامل رہنمائی کرتا ہے. عجلت کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل شریعت اسلامی نے رہنمائی کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں غور و فکر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور مزید ارشاد فرمایا والعجلۃ من الشیطان، اور عجلت یعنی یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان، آپ اس حدیث پاک کے تحت آپ نے اردو میں مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرآۃ المناجیح. مرآۃ المناجیح میں 6 جلد میں آپ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، یعنی دنیاوی یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا، سیٹسفیکشن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں عجلت یعنی جلد بازی یہ شیطانی وسوسہ ہے. اس میں ایک اور جو شیطان کا یہ وار ہے، جلدی میں انسان پر وار کرتا ہے، ایک اور حکایت سماعت فرمائیے. احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حکایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو شیطان کے شاگرد اس کے یہاں جمع تھے. شیطان کے چیلوں نے شیطان کو یہ خبر دی، بتایا کہ روئے زمین پر جو بت ہیں آج وہ سر نگوں ہیں، یعنی ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم واقعہ ہوا ہے، تو میں معلوم کرتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو. چنانچہ شیطان نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا، اس کو کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ولادت پر پہنچا، جہاں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. جب مقام ولادت جائے ولادت پر پہنچا تو دیکھا اس نے کہ فرشتے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں، فرشتے وہاں جمع ہیں. شیطان اپنے شاگردوں کے پاس آیا، چیلوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ گزشتہ رات اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے. میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں، مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے، اس حکایت سے جسے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے، ایک تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی برکات یہ سننے کو ملی، سیکھنے کو ملی. اللہ تعالیٰ کے نبی کی ولادت ہوتی ہے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جھرمٹ کرتے ہیں اور شیطان کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا.
اور اس ولادت باسعادت کی برکت سے شیطان نا امید ہو رہا ہے کہ انسان اب بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، میلاد عیسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی یہ برکت ہے۔ تو میرے آقا جو خود حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام اولین و آخرین کے بھی آقا ہیں، ان کی ولادت، ان کی میلاد کی کیا برکتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ایک تو ان کی ولادت کا صدقہ، ان کی ولادت کی برکات سیکھنے کو ملی، اور ساتھ یہ بھی سمجھ میں آئی بات کہ جلد بازی جو ہے اس میں شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ جلد باز جو ہوتا ہے، جو انسان جس کی طبیعت میں عجلت ہوتی ہے، اس کو شیطان غیر محسوس انداز میں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ ارشاد فرماتے ہیں جلد بازی ہوتی تو شیطان کی طرف سے ہے مگر وہ خود جلد باز نہیں ہوتا، یعنی انسان کو وہ جلد بازی کی طرف لے کر جاتا ہے مگر خود جلد باز نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس طرح آہستہ آہستہ برائی میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان انسان کو اس طرح آہستہ آہستہ برائی میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن جو کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے، پریکٹیکل کرنے سے پہلے، کسی کام کے حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے غور و فکر کر لیتا ہے تو اسے اس کام میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب تک کسی کام میں بصیرت حاصل نہ کر لو، یعنی غور و تفکر کر کے، سوچ و بچار کر کے، اس کے نفع نقصان، اس کے مائنس، اس کے پلس، نیگیٹو اور پازیٹیو سارے پہلوؤں پر غور نہ کر لو، اس وقت تک اس میں جلد بازی نہ کرو، سوائے اس کام کے جس کا فوراً کرنا واجب ہو اور اس میں غور و فکر کی گنجائش ہی نہ ہو۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الباری تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں انسان کا سارا بدن، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک پورا بدن گویا ایک مکمل ریاست ہے۔ اس کا سینہ قلعہ کی مانند ہے، اس کا دل شاہی محل کے مشابہ ہے، دل کا اندرونی حصہ تخت بادشاہت کی طرح ہے، انسان کی روح بادشاہ، عقل اس کی وزیر، شہوت اس حکومتی اہلکار کی طرح ہے جو جانوروں کو شہر کی طرف ہانکتا ہے، غصہ اس پولیس والے کی طرح ہے جو ہمیشہ مارنے اور سبق سکھانے میں مشغول رہتا ہے۔ حواس خمسہ، حواس یعنی دیکھنا، سننا، یہ سارا چھونے کی جو حص ہے، اس طرح چکھنے کی حص ہے، حواس اس کے جاسوس اور بقیہ اعضاء خدام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب شیطان اس سلطنت، قلعے اور اس محل کو ختم کرنے کے لیے انسان سے جنگ لڑتا ہے، جب شیطان، پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو پورا ایک بدن کا ایک نقشہ کھینچا، سلطنت سے تشبیہ دی اور اعضاء کو جو سلطنت چلانے والے ہیں ان سے تشبیہ دی، تو اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب شیطان اس سلطنت، یعنی انسان کی جو جسم کی سلطنت ہے، اس سلطنت، قلعے اور اس محل کو ختم کرنے کے لیے انسان سے جنگ لڑتا ہے، وہ شیطان اپنے لشکر کا سپہ سالار، جبکہ خواہشات، حرص، لالچ، تمام برے اخلاق اس کے سپاہی کی حیثیت سے میدان میں آتے ہیں، جس میں انسانی کی سلطنت سے جنگ لڑنے کے لیے۔ اس جنگ کے آغاز میں انسانی روح اپنے وزیر عقل کو آگے بڑھاتی ہے۔ جب شیطان کی طرف سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو روح بادشاہ ہے، اپنے وزیر کو آگے بڑھاتی ہے، عقل کو۔ شیطان اس کے مقابلے میں خواہشات کو لاتا ہے، عقل کا مقابلہ خواہشات سے ہوتا ہے، شہوات سے۔ عقل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے، خواہش شیطان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر انسانی روح فطانت یعنی سمجھ بوجھ، عقل، دانش، انسانی روح فطانت یعنی سمجھ بوجھ کو میدان میں لاتی ہے، سمجھ بوجھ کا مقابلہ خواہش۔ اب یہ عقل کی مدد ہو رہی ہے، شیطان فطانت کے مقابلے میں اب شہوت کو لاتا ہے۔ فطانت یعنی ذہانت، انسان کی سوچ، عقل، یہ دنیا کے عیوب انسان پر ظاہر کرتی ہے، شہوت اسے دنیا کی لذتیں دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی برائی کو لے لیجئے، کسی گناہ کو لے لیجئے، تو عقل میں یہ بات آئے گی، سوچ و بچار، فطانت، یعنی سوچے گا انسان تو آئے گا کہ یہ گناہ کروں گا تو اس کا یہ اخروی نقصان ہے، یہ دنیاوی نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تو عقل میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اور شہوات، اب جو شہوت مقابلے پر آئی ہے شیطان کی طرف سے، تو وہ اس گناہ کی لذت جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ اب
روح جو ہے وہ فطانت کی مدد کے لیے غور و فکر کو میدان میں اتارتی ہے، جو انسان کو ظاہری اور پوشیدہ عیوب سے بچاتی ہے۔ شیطان غور و فکر کے مقابلے میں غفلت کو لاتا ہے، غفلت یعنی لاپرواہی۔ پھر روح بردباری اور ثابت قدمی کو آگے بڑھاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے مقابلے پر نفسانی خواہشات شہوات، یہ اور شہوات کی مدد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غفلت، لاپرواہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی جس میں انسانی مقابلہ کر رہا ہے شہوات کا، شیطان کی جنگ کا، ہم سب کی جنگ ہے شیطان کے خلاف، اور انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ جو شیطان کی جنگ ہے انسانی جسم کی سلطنت کے حوالے سے، جو یہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقشہ کھینچا ہے، اب جنگ ہو رہی ہے تو جسم انسانی کی طرف سے روح بادشاہ ہے، روح کی طرف سے عقل مقابلے پر آئی، عقل کے ساتھ عقل کی مدد کے لیے فطانت یعنی ذہانت، پھر مزید مدد کے لیے غور و تفکر۔ تو یہاں غور و تفکر، سوچ و بچار، اور وہاں غفلت شیطان کی طرف سے، اور یہاں سے سوچ و بچار۔ اب یہاں سے بردباری، تحمل، ٹھہراؤ، سوچنا سمجھنا، ثابت قدمی کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور شیطان پھر مقابلے میں کس کو لاتا ہے؟ اس کے مقابلے میں شیطان عجلت یعنی جلد بازی کو لاتا ہے، خواہشات کے یعنی ساتھ عقل انسانی کے مقابلے پر۔ اس طرح دونوں لشکروں میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شیطان کے لشکریوں سے خبردار رہے تاکہ شیطان سے شکست کھانے سے بچ سکے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنے پیارے انداز میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جسم انسانی کی جو سلطنت کا نقشہ کھینچا ہے، اعضاء کی ایک تشبیہ دی ہے، اور ہمیں سمجھایا ہے کہ کس طرح انسان پر شیطان قابو پاتا ہے۔ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار جلد بازی بھی ہے، اور جو جلد باز ہوتا ہے اس پر شیطانی وار جلدی اثر کرتا ہے۔ جلد بازی امور آخرت کے حوالے سے تو نقصان دہ ہے ہی، دنیاوی امور میں بھی بسا اوقات اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہمارا موضوع فیصلے سے متعلق ہے تو فیصلہ کرنے میں جو جلد بازی ہے یہ بسا اوقات اس فیصلے کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات فیصلہ کرنے میں جلد بازی ہوتی ہے تو انسان صائب یعنی بہتر فیصلہ نہیں کر پاتا، بغیر سوچ و بچار کیے، بغیر مشورہ کیے، اس کے نفع و نقصانات ان کا اندازہ لگائے بغیر انسان فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنے ہی میں غلطی ہوتی ہے جلد بازی کی وجہ سے، اور بعض اوقات فیصلہ تو درست ہوتا ہے لیکن اس فیصلے کے بعد جو ایکشن ہے، آگے جو کرنا ہے، جو ایکٹ ہے، جو اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، تو اس کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں، اس کام کو کرنے کے تقاضے، اس فیصلے کے امپلیمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں کرنی ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی، جو ایکشن جو کرنا ہے، اب ان کے کرنے میں جلد بازی ہوتی ہے۔ فیصلہ تو درست ہوا لیکن اب اس کے امپلیمنٹ میں اب جلد بازی سے کام لیا تو درست فیصلہ کرنے کے باوجود بعض اوقات اس کے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات درست فیصلہ ہونے کے باوجود بھی نقصان ہو جاتا ہے جلد بازی کی وجہ سے۔ اب آپ کسی بھی کام کرنے کے لیے یوں ذہن بنا لیجئے کہ گویا دو اس کے پارٹ ہیں، دو حصے ہیں، ایک یہ اس کام کے لیے پلاننگ، اس کام کرنے کا فیصلہ، اور دوسرا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ اب دونوں میں اگر غور و تفکر سے، تحمل سے، بردباری سے، اچھے انداز میں فیصلہ کرنے میں بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اب اس کے امپلیمنٹ میں، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بھی اگر اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کام کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کام میں کامیابی ملے گی۔ اچھا، اب ایک یہاں کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جلد بازی کے تو نقصانات بیان ہو رہے ہیں، یہ جو جلد بازی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا الٹ سستی جو ہے، یہ ذہن بن جائے کہ جلد بازی کا الٹ جو ہے وہ سستی کو سمجھ لیا جائے، اور یہ ذہن بنے کہ جلد بازی تو نقصان دہ ہے تو پھر کام میں سستی آ جائے۔ تو سستی ایک الگ چیز ہے،
سستی کیا ہے انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سلسلوں میں سستی کیا ہے اور سستی کے کیا نقصانات ہیں، سستی کیسے دور کی جائے، اس حوالے سے بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے بالخصوص یہ سلسلہ بھی دیکھیے۔ سستی الگ ہے، سستی اور چیز ہے۔ سست ہونا جو ہے یہ بذات خود ایک یوں کہہ لیجئے کہ عیب ہے۔ تو سستی اور کاہلی یہ اور ہے، اور کسی کام میں جلد بازی یہ اور ہے۔ تو جلد بازی بھی نقصان دہ ہے اور سستی بھی نقصان دہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا فرق واضح ہوگا جب سستی کے حوالے سے بیان ہوگا۔ تو جلد بازی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کام کے کرنے کے لیے تمام تر تقاضے، جو فیصلہ کرنے کے حوالے سے مشورہ، سوچ و بچار، اس کے لوازمات وغیرہ، یہ اس کے کام کے تقاضے، ان پر غور و فکر نہ کرے، فیصلہ کر لے، اور فیصلہ کرنے کے بعد کام کرنے میں بھی ایسی جلد بازی کرے کہ کام اچھے انداز سے نہ ہو سکے۔ تو یہ ہے جلد بازی۔ جبکہ سستی یہ ہے کہ تقاضے بھی پورے ہیں، کام کرنا بھی ہے، طے بھی کر چکا، سب کچھ ہے، لیکن بس کاہلی کی وجہ سے، اپنی وہ نفسانی سستی کی وجہ سے اب اس کام کو کر ہی نہیں رہا، بلکہ اس کام کو ٹال رہا ہے کہ کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، ابھی نہیں پھر کر لوں گا۔ تو یہ جو ابھی نہیں پھر کر لوں گا، کل کر لوں گا، یہ انداز جو ہے یہ سستی ہے۔ یہاں جو جس چیز کو اپنانا ہے وہ ہے ٹھہراؤ، بردباری، تحمل، اور جس چیز سے جان چھڑانی ہے وہ ہے عجلت، خواہ مخواہ کی جلد بازی۔ ایک اور بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں جلد بازی یعنی جلدی کا حکم ہے، لیکن وہ بھی اطمینان کے ساتھ تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو وہ کام جن میں جلدی کرنی چاہیے وہ ایک الگ ہے ٹاپک، لیکن عموماً جو ہماری جلد بازی ہوتی ہے یہ ہمیں نقصان کی طرف ہی لے کر جاتی ہے۔ جلد بازوں کو اگر ہم لیں تو یا تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر کام میں ہی جلد باز ہوتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں، ان کی وہ طبیعت میں ہی نہیں ہوتا۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ وہ اکثر کام تو جلد بازی میں کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی سوچ بھی لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو سوچتے تو ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ جلد بازی میں بھی کام کر لیتے ہیں۔ پہلی قسم کے جو جلد باز ہوتے ہیں، یعنی ہر کام ہی میں جلدی مچاتے ہیں، وہ عموماً نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو اکثر جلد بازی کرتے ہیں، کبھی کبھی سوچ بھی لیتے ہیں، وہ اس سے کم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور سب سے کم نقصان اٹھانے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں، غور و تفکر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جلد بازی میں بھی کام کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ و بچار کرتا ہے، صائب الرائے سے مشورہ کرتا ہے، اس کام کے پازیٹیو نیگیٹو پہلو ان کو دیکھتا ہے، اس کام کے تقاضے کیا مہیا ہوئے، میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، یہ سوچ کر تمام تر معاملات دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتا، اور فیصلہ کرنے کے بعد بھی عجلت میں اس کام کو نہیں کرتا بلکہ اس کام کے تقاضے پورے کرتا ہے، اچھے انداز سے اس کام کو کرتا ہے، تو عموماً وہ بہت کم نقصان اٹھاتا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مومن کی مثال دی، ارشاد فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا۔ یعنی رات کو جو لکڑیاں جمع کرے گا اندھیرے میں اس کو کیا نظر آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جلدی میں جو ہاتھ آیا اٹھا لیا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ کام کرتا ہے۔ سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فرشتے سے ملے، آپ نے فرشتے سے استفسار کیا، پوچھا مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے، کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوب تحریر فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے بھلائی کے کاموں میں غور و فکر کرنا زیادہ ہدایت کا سبب ہوتا ہے، اور ہدایت یافتہ وہ ہے جو جلد بازی سے بچتا ہے، اور نامراد وہ ہے جو وقار سے محروم رہتا ہے۔ مستقل مزاج آدمی ہی اچھے فیصلے تک پہنچتا ہے، جبکہ جلدی مچانے والا خطا کھاتا ہے یا اس سے خطا سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جس شخص کو نرمی نفع نہ دے اسے سختی اور بے وقوفی سے نقصان ہوتا ہے۔ جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلد بازی کو ام الندامہ یعنی ندامت کی ماں
پریشانی کی ماں، پشیمانی کی ماں کہا گیا ہے، کیونکہ جلد باز آدمی سوچتا بعد میں ہے، کام پہلے کر لیتا ہے، بولنے میں بھی خطا کھاتا ہے، اگلے کی بات پوری سنتا نہیں ہے، پہلے اس کو جواب دے دیتا ہے، سوال سننے سمجھنے سے پہلے ہی اس کی بات کا جواب دے دینا عموماً وہ نقصان اور خسارے کا باعث ہوتا ہے، اور ایسا عموماً بولنے والا بعد میں پچھتاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ تو ذہن بن گیا ہوگا کہ جلد بازی سے ہمیں کام نہیں لینا، بلکہ ہر کام سے پہلے سوچ و بچار کرنی ہے، تفکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لانا ہے۔ لیکن کریں کیا؟ بعض اوقات طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے چند جملے ابھی کہے کہ کریں کیا، طبیعت میں جلد بازی ہوتی ہے، تو بعض اوقات جلد باز یہ سوچ کر اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری مزاج ہی ایسا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزاج ایسا ہوتا نہیں ہے، بن جاتا ہے۔ جب ایسا مزاج بن سکتا ہے تو یہ مزاج تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے مل کر کوشش کیجیے، نیت کیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو بھی کام کریں گے پہلے غور و تفکر کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، اپنے اسلامی بھائیوں سے مشورہ کریں گے، صاحب الرائے سے مشورہ کریں گے، جاننے والے سے مشورہ کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ کسی کام کے حوالے سے مشورہ کریں گے، اپنے اوپر غور کر لیں گے، اس کام کے تقاضوں کو سمجھ لیں گے، کسی کے حوالے سے رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے حوالے سے رائے قائم کر لیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، نیگیٹو رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو کسی کے حوالے سے نیگیٹو رائے بھی اگر جلد بازی میں قائم کریں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا۔ تو آئیے ذہن بنائیے کہ ہمیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، جاننے والوں سے مشورہ کرنا ہے، اپنے اوپر غور کرنا ہے، اس کام کی ریکوائرمنٹس کو پہلے پورا کرنا ہے، اپنے حوالے سے غور کرنا ہے کہ میں کیا کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا۔ یہ سب سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ کی رائے بنے کہ آپ کر سکتے ہیں، اس کام کی ریکوائرمنٹس پوری ہوں، آپ ضرور کیجئے۔ جب آپ ایک بار فیصلہ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اب آپ پیچھے نہ ہٹیے، بلکہ اس کام کو کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو ٹھہراؤ اور مستقل مزاجی سے اس رکاوٹ کا سامنا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تو آپ دین کی خدمت بھی اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں، طبیعت میں، مزاج میں ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے الحمدللہ ہمیں ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ وہ اسلامی بھائی جو باقاعدہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں سے، وہ بھی آپ کا ذہن بنا کہ مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، مدنی کام کرنے ہیں، تو آئیے اپنی خدمات دعوت اسلامی کے لیے پیش کیجیے۔ اس میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ سوچا تو اس کام میں جاتا ہے جہاں نقصان بھی ہو، نفع بھی ہو، یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ میں کس شعبے کے لیے اپنی خدمات پیش کروں۔ آپ اپنی خدمات جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں، دعوت اسلامی 92 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام دنیا کے 190 سے زائد ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ آپ جس شعبے میں اپنی صلاحیتیں پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پیش کیجئے، سوچ لیجئے کہ آپ کس شعبے میں اچھا کام کر سکتے ہیں، اپنی خدمات پیش کیجئے، اور اب مدنی کام مدنی مرکز کی طرف سے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی طرف سے آپ کو ملے، اب آپ پیچھے نہ ہٹیے۔ اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے، اپنے ذمہ داران سے رائے لے لیجئے، صلاح مشورہ کر لیجئے، رہنمائی لیجئے، آگے بڑھتے رہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ انشاءاللہ مدنی کاموں میں بھی کامیابیاں ملیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ ہوگا۔ آئیے نیکی کی دعوت دینے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے، جلد باز نہ بنیے۔ دعوت اسلامی کو ہم اختیار کر چکے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو چکے، ہمیں دعوت اسلامی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اب دعوت اسلامی سے بچھڑنے کا، جدا ہونے کا خیال بھی دل میں نہ لائیے۔ مدنی کام شروع کرنے کا ذہن بنائیے، مدنی کام شروع کر دیجیے۔ آپ شروع کر چکے، آپ پیچھے نہ ہٹیے، آگے بڑھتے جائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ ہماری کوششیں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گی، دعوت اسلامی کی ترقی کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نماز